پروگرام کون سنے گا میں ہوں آپ کا میزبان حسن عسکری۔ اس وقت ہمارے ساتھ معروف صحافی دانشور تنویر سید صاحب موجود ہیں۔ ہم تنویر سید صاحب سے اس وقت شہر کی صورتحال کے بارے میں ان سے معلوماتی جو ہے نا گفتگو کرنا چاہتے ہیں، جو سب کے لیے ایک فائدہ مند ہوگی۔ جی تنویر سید صاحب، جو ملازمین کے، افسران کے اور لوگوں کے مسائل ہیں ان کو حل کرنے کی، اپنے خبروں کے ذریعے سے حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس میں یہ ہے کہ دیکھیں، لوکل باڈیز رپورٹر ایسوسیشن جو ہے وہ صحافیوں کے فلاح و بہبود کے لیے بھی قائم کی گئی ہے، اور پلس یہ کہ عوام کے مسائل کو حل کرنے کے لیے بھی یہ آرگنائزیشن یا ایسوسیشن قائم کی گئی ہے۔ اس میں اس وقت صورتحال یہ ہے کہ کے ڈی اے ہو یا واٹر بورڈ ہو یا بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی ہو یا دیگر جو بھی ادارے ہیں بلدیاتی، اس میں جو ہے لوگ مسائل اور سمجھ لیں کہ مشکلات کا شکار ہیں۔ اور اس ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ سندھ گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ دیکھیں، میں نے ایک تصویر دیکھی جس پر جو ہے وہ انٹیریئر سندھ میں ایک بچہ جو ہے اپنے پاؤں پہ کاغذ باندھا ہوا ہے، اس پہ کیپشن یہ لکھا ہوا تھا کہ وہاں کے بچوں کا، وہاں کے لوگوں کا یہ حال ہے کہ وہاں پہ ان لوگوں کے پاس جوتے نہیں ہیں، چپل نہیں ہے کوئی، کہ وہ اس تھر کی ریگستانی زمین پر کس طرح سے جو ہے پاؤں رکھ سکتے ہیں۔ جبکہ آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت جو ہے وہ صورتحال یہ ہے کہ معاشی صورتحال بہت ہی خراب ہو چکی ہے، پیٹرول مہنگا ہو گیا، ڈالر مہنگا ہو گیا۔ ہم جب تک یہ جو ہے انٹرنیشنل سازشوں سے آزاد نہیں ہوں گے، ہم کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتے۔ ہم کسی بھی ادارے پہ، کسی بھی شخص پہ، کسی بھی سیاسی لیڈر پہ تنقید کرنے سے پہلے ہم اپنے آپ پر بھی ایک نظر ڈالیں کہ ہم کہاں تک درست ہیں، کہاں تک بہتر ہیں، ہم کیا اپنا حصہ صحیح ڈال رہے ہیں، کیا ہم ایمانداری سے چل رہے ہیں۔ ساتھ ساتھ دیکھیں، ادارے جو ہیں وہ بلدیاتی جو بھی ادارے، میں تو بلدیاتی اداروں پہ اس لیے بات کرنا چاہتا ہوں کہ ان چیزوں پہ میری تھوڑی بہت ورکنگ ہے، تھوڑا بہت میرا مشاہدہ ہے، اور تحریری بھی میری چلتی رہی ہیں۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ اس میں ہو یہ رہا ہے کہ میں تو جہاں تک سمجھاؤں وہ یہی سمجھاؤں کہ کراچی شہر کے حوالے سے جو ہے نا اس کے لیے ایک سازش بن گئی ہے، کیونکہ پوری دنیا میں ایک چیز مشہور ہو گئی تھی کہ کراچی روشنیوں کا شہر ہے۔ اب جب روشنیوں کا شہر جب پوری دنیا میں ایک بات عام ہو گئی تو پھر لوگوں کو یہ بات ہضم نہ ہو سکی، اور انہوں نے آہستہ آہستہ یعنی اس شہر کے خلاف، ان روشنیوں کے خلاف سازشیں شروع کر دیں۔ انہوں نے جو ہے ڈپارٹمنٹل چیزوں کو جو ہے اس طرح سے جو ہے مینیج کیا کہ وہ ہر شخص جو ہے اس کو اگر کوئی وہ کام کرانا چاہتا ہے تو بغیر پیسوں کے وہ کام نہیں کرا سکتا۔ ادروائز وہ اگر کہیں سے سورس لے کر آتا ہے تو کچھ ان پیسوں میں کمی تو ہو جائے گی، لیکن ان پیسوں میں معافی کا کہیں پہ بھی جو ہے وہ اطلاق نہیں ہوگا۔ آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت شہر کی یہ پوزیشن ہے کہ شہر میں جگہ جگہ کچرے کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں، گٹر ابلے ہوئے ہیں، لائنیں ایک پلاننگ کے تحت گٹروں کی توڑ دی گئی ہیں، اور ساتھ ساتھ جو ہے لوگوں کو مشکلات میں دھکیل دیا گیا ہے۔ اس وقت یہ پوزیشن ہے کہ اگر آدمی 1000 روپے کا نوٹ لے کر کے بازار نکلتا ہے تو آپ یقین کریں 1000 کے نوٹ میں شاید ہی اس کی جو مطلوبہ چیزیں ہیں وہ آ پاتی ہوں، اور وہ واپس گھر لوٹ جاتا ہے، وہ تمام چیزیں نہیں لے پاتا اس 1000 کے نوٹ میں کہ وہ جو اس کو لینی ہوتی ہے۔ آپ یہ اندازہ کریں کہ 16,000 سے 20,000 سے 25,000 روپے تک کے تنخواہ والا بندہ کس طرح سے گزارا کرتا ہوگا، جبکہ یہاں پر تو یہ صورتحال بھی سننے میں آئی ہے کہ 25,000 والا ملازم بھی پریشان ہے، اور جو 3.5 سے 4 لاکھ روپے جو ایک پائلٹ طیارہ اڑانے والا شخص ہے وہ بھی پریشان ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ اس طرح سے تو ہم یہ سوچ سامنے آتی ہے کہ کچھ تو کوتاہیاں ہماری بھی ہیں، کچھ غفلت ہماری بھی ہے، یا میں یوں کہوں گا کہ شاید دین سے دوری بھی ہمارا یہ سبب بنتی ہے اس چیزوں کا۔ لیکن یہ ہے کہ ٹھیک ہے، اب جب پریشانیاں آتی ہیں، چیزیں آتی ہیں، تو سب کا ہی جو ہے نا کوئی عمل دخل ہوتا ہے، سب کی کوتاہیاں ہوتی ہیں، خرابی ہوتی ہے۔ ہم صرف سرکار پہ، سرکاری لوگوں پر ہی جو ہے وہ الزامات نہیں لگا سکتے، یہ عوام کا بھی کچھ اس میں حصہ ہے جو ہمارے ساتھ پریشانیاں اور مشکلات چل رہی ہیں۔ لہٰذا کہ ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے وہ صحیح لوگوں کو منتخب کریں، صحیح لوگوں کو لے کر آئیں،
تاکہ وہ لوگوں کی خدمت کر سکیں اور صحیح معنوں میں لوگوں کے مسائل حل کر سکیں. شکریہ.